الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مل کے پڑھئے. الصلاة رتبہ بڑا اونچا ہے عثمان غنی کا، عرشوں پہ بھی چرچا ہے عثمان غنی کا. رتبہ بڑا اونچا ہے عثمان غنی کا. دلہا بنا دوہرا جو محبوب خدا کا، اعزاز بھی دوہرا ہے عثمان غنی کا. اعزاز بھی دوہرا ہے عثمان غنی کا. کرتے ہوئے دیکھے ہیں وفا آقا غنی سے، دستے نبی ٹھہرا ہے عثمان غنی کا. دستے نبی ٹھہرا ہے
عثمان غنی کا قرآن کی تدوین بجا لائی غنی نے قرآن سے ناتا ہے عثمان غنی کا قرآن سے ناتا ہے عثمان غنی کا ہے جس کی بڑی دھوم سرے عرش حیا کی یہ وصف نرالا ہے عثمان غنی کا یہ وصف نرالا ہے عثمان غنی کا روما کا کنواں وقف کیا دین کی خاطر کیا خوب ہی جذبہ ہے عثمان غنی کا کیا خوب ہی جذبہ ہے عثمان غنی کا ہر آن فدا کاظمی عثمان غنی پر ہونٹوں پہ ترانہ ہے عثمان غنی کا عرشوں پہ بھی چرچا ہے عثمان غنی کا دلہا بنا دوہرا جو محبوب خدا کا اعزاز بھی دوہرا ہے عثمان غنی کا رتبہ بڑا اونچا ہے عثمان غنی کا اللہ کریم جل شانہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُ وحدہ لا شریک لہ مالک الملک رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی پاک اور طیب بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد خلیفہ سوم امیر المؤمنین قائد غر المحجلین امام المتقین داماد مصطفیٰ کان حیا سالار اسخیا وفادار اصحاب مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار عقیدتاً پیش کرنے کے بعد قابل صد وقار حاضرین والا شان
انتہائی قابل تکریم و تعظیم نوجوان بھائیوں اور قابل صد وقار عزیز بزرگوں، 18 ذو الحج حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے اور آپ مظلوم مدینہ ہیں۔ اپنی جان کو قربان کر دیا مگر مدینہ طیبہ کی مٹی کے اوپر کسی کے ناحق خون کا قطرہ نہیں گرنے دیا۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمائے۔ میں اس وقت 26واں پارہ اور سورہ الفتح اس کی آیت نمبر 18 جس کو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول سننے والا ہے۔ 6 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں ہجرت کر کے ہو چکے ہیں۔ 6 ہجری میرے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا احرام باندھو، دل کر رہا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سن کے 1400 یا 1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے، جن میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ قافلہ نور مکہ شریف کی طرف رواں دواں ہے۔ کافروں کو اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں عمرہ کی نیت سے۔ کافر ناپاک ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ تو حملہ نہ کر دیں، یا حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو مکہ شریف میں داخل ہونے سے روک لیا جائے۔ مکہ المکرمہ سے کافی دور ایک میدان ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک لیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 1400 یا 1500 صحابہ میں سے ایک ہستی کو چنا جن کا نام سیدنا عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا۔ فرمایا عثمان آپ مکہ شریف میں جائیں، لوگوں کو اعتماد میں لیں، اصل حقائق اصل صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے کے لیے آتے تو احرام پہنتے، ہم جنگ کرنے کے لیے آتے تو تلواریں چمکتی ہوتی،
یہ بچے ساتھ نہ ہوتے، یہ بزرگ ساتھ نہ ہوتے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر کے لیے آئے۔ بڑی لطف اور کرم والی بات دیکھیں، 1500 یا 1400 صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی کا ہی انتخاب کیا گیا۔ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، مگر رسول اللہ کی نگاہ کرم کا انتخاب عثمان غنی ٹھہرے۔ اس جملے کا اگر آپ لطف لے رہے ہیں تو بڑا قیمتی جملہ ہے۔ 1400 یا 1500 صحابہ میں سے ہر ایک ہستی نور علی نور ہے، وفا میں، ایقان میں، ایمان میں، اسلام میں، ایک دوسرے سے بڑھ کر شان رکھتے ہیں۔ قربان جائیں کہ رسول اللہ کی نظر کرم کا انتخاب صرف عثمان ٹھہرے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ زمانہ جاہلیت میں بھی کافر آپ کا حیا کرتے تھے، اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی کافر آپ کا حیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو کلمہ پڑھ کے عثمان غنی کا حیا نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی آپ تشریف لے گئے، رؤسائے قریش، دیگر قبائل کے سردار حرم کعبہ میں سارے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کی طرف سے آیا ہوں، یقین دلاتا ہوں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کے لیے۔ جنگ جنہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کے آثار اور ہوتے ہیں، آنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جس حالت میں ہم ہیں تم دیکھ رہے ہو، اندھے نہیں ہو، ہم حالت احرام میں، ہم تو اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم صفا مروہ پہ دوڑنا چاہتے ہیں، ہم زمزم پینا چاہتے ہیں، ہم مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں۔ کافر ناپاک اذہان و قلوب رکھتا ہے، حق کو کبھی نہیں سمجھتا، جانتے ہوئے بھی حق سے غافل رہتا ہے، حق سے آنکھیں چرا لیتا ہے، اپنی سماعتوں کو بند کر لیتا ہے حق کے لیے۔ عالی مرتبہ تاظرین کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد حق کے ساتھ کھڑے رہنا، حق کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے میرا نبی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، میرا رب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر دنیا کو نہ دیکھیں کہ یہ دنیا ایک طرف ہے، اس کا جاہ و جلال، اس کا مال و زر، بظاہر سورسز، بظاہر روپیہ پیسہ، اس کی دمک چمک، اس کی دمک چمک پہ نہ جانا، حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اگرچہ تنہا رہ جاؤ، تکلیف ہمیشہ حق والوں کے لیے آتی ہے۔ کافر تو پہلے ہی کافر ہے، شیطان اس کے لیے تو کوشش کرتے ہی نہیں۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا تم نمازیں بھول جاتے ہو، نماز جب پڑھتے ہو تو نماز بھول جاتے ہو۔ ہم تو اپنی عبادت میں کبھی نہیں بھولے، جاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چور ادھر چوری کرنے آتا ہے جہاں خزانہ ہو،
ادھر ہی وسوسے ڈالے گا نا جو اللہ کو منا رہا ہے جی، تو جس کا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، جس کا اللہ سے رشتہ ہی کوئی نہیں، جس کا اللہ سے ناطہ ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی گئی، آفر، اے عثمان، یہ بیت اللہ ہے، کھلے دل طواف کیجئے، آپ کا احترام ہے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ اے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ مقام ابراہیم ہے، پڑھے نوافل، یہ صفا اور مروہ ہے، لگائیں دوڑیں، کلمہ پڑھنے والوں ذرا جاگ کے سننا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جس نے مجھے کعبے والے کا راستہ دکھایا، جس نے مجھے کعبے والے کا پتہ بتایا، اسے چھوڑ کے کعبے کا طواف کرو۔ آپ کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے، مہربانی ہوگی۔ اگر حضرت عثمان غنی طواف کرتے تو عبادت تو ہے، تھوڑا ذرا جاگے، مہربانی فرمائے ذرا، عبادت تو ہے، زمزم پیتے پیاس تو بجھتی، عبادت وہ بھی ہے، دوڑتے صفا مروہ پہ، عبادت تو ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، گل وچ زور بڑا ہے، میں زور نام ہی لاتے گالے چ زور بڑا ہے۔ ذوالنورین عثمان پاک دست دیتا، جس عبادت چ نبی نال نہ ہوئے ہو، عبادت ہی نہیں۔ اچھی بولیا کرو۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، حضرت اقبال، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش میں جو جھکا رہا میں نماز حضرت خواجہ غلام فرید سرکار رحمت اللہ علیہ، جیڑی ڈاچی لگنی نا او دے کھور جتے لگنے، آپ نے انہوں چمنا، اچھی آنکھو یار سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ، آپ دے کولو لوگاں نے پوچھے حضرت جی چون بندے ہو، چون دنا بندے ہو، دنا عالم تے فاضل ہو، شیخ ہو، تے ڈاچیاں دے کھور جتے لگ دن چم دے کیوں؟ فرمان دن محمد کرندے گزر گئے۔ تھوڑی محبت فرمایا کرو، احد نال احمد ملیندے گزر گئے، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ استقبال کرو اس شعر دا تے میں نے پتہ لگے کنے جذبے نال سننا استے بیٹھے ہو۔ کھرے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے، ہورے اے یو دی نسل چوہے، ہورے اے یو دی نسل چوہے، ہورے اے یو دی نسل چوہے، آنکھوں تے ترجمہ میاں محمد بخش دی بولی اچ کر کے، سرکار فرماندے نے کچا رنگ لالاری والا اوے لیندہ چڑھدا رہندہ، عشق
عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لینا اجازت ہوئے ذوق ایدہ ترجمہ کو اردو ادب دا اعلیٰ شعر پڑھ کے نہ کر لئیے دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم اہل عشق تھے جہاں تھے وہیں رہے نبی پاک دا نا چمن علاج بھی چمن اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نال پیار کرنا لے دیوانے آج بھی ہم جی پیار کرنا یقین کرو بڑے بڑے ممی ڈیڈی نوجوان میں ویکن جدو سرکار دا نا آوے پتہ لگ جاندہ ہے نوکر مدینے آلے کئی بندے توڑے کپڑے والا پا رہے ہیں وقت نو پہ جاندے ہیں سیاپے نو پہ جاندے ہیں او کدرے مسیطے ہون ویاج ہون انہوں نے یہ بڑا سیاپا ہوندہ ہے میں کپڑے بڑے ودیا پائے ہیں انہوں نے یہ بڑا سیاپا ہوندہ ہے میں جتی بڑی برینڈ دی پائی ہے مگر اہل عشق ہوئے کعبۃ اللہ دے حرم اچ کھلوتا ہوئے سامنے بیت اللہ ہوئے تے کافر آکن عثمان کر لے طواف کر لے طواف تے عثمان غنی بول کے آکن کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ وے مایا تیرے اے ویکھن لئی وے مایا تیرے ویکھن لئی ہاں مایا تیرے ویکھن لئی میں چرخہ گلی دے وچی ڈایا تے لوکاں پانے سوت کتی دی اے لوکاں پانے سوت کتی دی اے لوکاں پانے سوت کتی دی میں تے تن تیری یاد دا اے بلے شاہ سرکار دی بولی اللہ اکبر کر لو طواف ماں نہیں کرنا ایدو میرے رو ویکھیو تفسیر موجود ہے صحابہ نبی پاک دی بارگاہ چرز کیتی حضور بڑی دیر ہو گئی ہے عثمان پاک پرتے بھی نہیں کوئی ورجواب بھی نہیں آیا لگدہ طواف کر دے ہونے نے لگدہ طواف کر دے ہونے نے لگدہ زمزم پیندے ہونے لگدہ سونیاں صفا مروہ تے توڑاں لاندے ہونے نے جنہ آپ سکھایا ہوئے جنہ آپ پڑھایا ہوئے مانوی ہوندے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے تو بغیر عثمان طواف کرے اینا میانیاں نو کون سکھائے گا ملہ نو کون دسے گا کہ نبی دی یاد چاشق کتھوں تک جاندے ہیں جڑا بدبخت ہے کہ نبی دا خیال آئے تو نماز نہیں ہوندی جڑا بدبخت ہے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا سن کچھ نہیں سکتا صحاباؤں نے جڑے ہو دے تو بغیر بیت اللہ وچ بھی ہون تے طواف انہوں عشق رسول اللہ
اینو محبت رسول آندے نہیں سائیاں نو چھڑ کے سون ترائی اللہ اکبر کبیر اتنا عشق رسول اتنی محبت نبی پاک نے اتنا پیار نبی پاک نے او بیلیو طواف کروی لیندے تو عبادت تے ہے ہی سی نا کو نبی پاک سرکار نے ڈاک کے دے نہیں کر لیا طواف نہ کریا جے مگر عشق نے دسیا پیار نے دسیا اللہ اکبر ایمیں نہیں نبی پاک سرکار دو تیاں دا رشتہ دیتا اس کی کڈی بدبخت قوم ہے عثمان غنی نو آندی ہے ذو النورین